اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اور ان احکامات کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کی توصیف اور تعریف بھی فرمائی، لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا میں بھی اس کام کو کرتا ہوں، اے ایمان والو، اے فرشتو، تم بھی یہ کام کرو۔ لیکن قربان جائیے سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب درود و سلام کا ذکر آیا تو پہلے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ میں اس کام کو کرتا ہوں، پھر اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف فرمائی کہ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو بھی حکم دیا، اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ دراصل اس کا معنی رحمت ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے اور نازل کرتا ہے اپنے نبی پر، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں ہماری طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائیے۔ یعنی درود کا مطلب ہی یہ ہے یا رحمت کا نازل کروانا۔ اب ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور پر رحمت نازل کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر یا اللہ آپ رحمت نازل فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بہت فضیلت والی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل، اگر کوئی اس لیے پڑھے کہ یہ مختصر ہے، اس لیے پڑھے اور اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ فرشتے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ پڑھو گے کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور میرے اس درود کو سن رہے ہیں اور میں اس میں حضور کو مخاطب کر رہا ہوں ایسے جیسے کہ وہ یہاں پر موجود ہوں، تو یہ کفر ہوگا، یہ شرک ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، آپ نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، جب درود میری قبر کے پاس پڑھا جاتا ہے، میرے روزے پر پڑھا جاتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ وَمَنْ صَلَّى عَلِيَّ نَائِئًا أُبْلِغْتُهُ، اور جب دور سے پڑھا جاتا ہے کہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی زمین پر پھرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس درود کو حضور کی بارگاہ میں ان لوگوں کا نام لے کر پیش کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر آتا ہے کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ جتنے تم درود بھیجتے ہو اس میں درود تو آتا ہے لیکن سلام نہیں آتا۔ تو دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ صلاۃ کیا چیز ہے؟ سلام ہمیں سمجھ آ گیا، یہ صلاۃ کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک۔ اب اس سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے خود بتایا، اور ظاہر ہے کہ جو حضور اور صحابہ نے بتایا ہے وہ حدیث ہوتی ہے، تو اس درود کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھنے کا اجر بھی ملتا ہے اور درود و سلام پڑھنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں درود و سلام کو جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کی دعا کرنا اور سلامتی کی دعا کرنا، یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر ہے، اس میں درود بھی آتا ہے، سلام بھی آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود ہو اور سلامتی ہو، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اہل سنت والجماعت دیوبند احناف جو ہیں وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، صلاۃ و سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی الفاظ پڑھے جائیں کہ جو مخصوص لوگوں نے بنائے ہیں اور جو پہچان بن چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سارے ہی درود پڑھے جا سکتے ہیں، بس اس کے اندر شرکیہ باتیں نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہ ہو احادیث مبارکہ سے یا علماء کرام نے بنائے اور وہ حدیث اور قرآن کے خلاف نہیں ہے تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ درود و سلام بڑے فضائل اور بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ درود تمہارا میرے اوپر تمہارا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دعائیں کریں تو اس کے اندر بھی درود و سلام کے بغیر اپنی دعاؤں کو نہ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور دعا کرنے لگے، حضور نے فرمایا کہ او فلانے تم نے اپنی دعا کے اندر جلدی کی، تم نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک حضور پر درود نہ پڑھا جائے، جب درود پڑھتے ہیں تو دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، اور درود و سلام پڑھا جائے پھر دعائیں مانگی جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ جہاں تک اس میں دیکھا جائے مسائل کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، اس حوالے سے اگر حدیث منبری کو لے لیا جائے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا حضور دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو ارشاد فرمایا جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا جس کے والدین زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے کوئی جنت حاصل نہ کر دے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، یہ تو بڑا مختصر سا راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اپنی بخشش نہ کروا لے ہلاک ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب آپ کا نام لیا جائے آپ پر کوئی درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا کہ کون سا بدبخت ہوگا جو اللہ سے رحمتیں نہ لینا چاہے۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو وعید بھی بتا دی، اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا درود و سلام زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ آیت کے اندر بھی حکم کیا ہے صلو علیہ، درود پڑھو، تو ایک مرتبہ زندگی میں درود حضور پر پڑھنا یہ فرض لازم اور ضروری ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو مجلس ہو وہ آدھے گھنٹے کی ہو، وہ 1 گھنٹے کی ہو، جتنی مرتبہ حضور کا نام لیا جائے 1 مرتبہ کم از کم پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واجب ہے، اور ہر مرتبہ آہستہ آواز سے دل کے اندر یا زبان سے آہستہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم نے درود لکھنا ہو تو سلام نہ لکھ دیں، صرف صاد نہ لکھ دیں، بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھنا چاہیے۔ جیسے پڑھنا پورا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمیں لکھنا بھی مکمل چاہیے۔ بہت ساری برکتیں ہیں۔ حضرت خواجہ بختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب نکاح ہوا تو ایک درود کا معمول تھا، لیکن اس کے اندر کچھ کمی آ گئی تو پھر 3000 مرتبہ روزانہ رات کو درود پڑھا کرتے تھے۔ کمی آ گئی، کسی بزرگ کے خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہنے لگے خواجہ بختار الدین کو یہ بات کہہ دو کہ آپ کا جو تحفہ آیا کرتا تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ فوراً ان کو بتایا گیا تو فوراً احساس ہوا، توبہ کی اور اپنا معمول دوبارہ سے شروع کر دیا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حرم ایک حج یا عمرے کے موقع پر تھے، وہاں پر ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے والد کا انتقال ہوتے ہی چہرہ سیاہ پڑ گیا، بس اسی پریشانی کے اندر تھے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، اسی انتظار کے اندر تھوڑی سی آنکھ لگ گئی اس کے بیٹے کی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت پر رونق اور نورانی چہرے والا شخص آتا ہے، وہ ان کے چہرے پر، ان کے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں بھی تم کون ہو؟ میرے باپ کے ساتھ تم نے بھلائی کی؟ کہا جی کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کی برکت سے اس کے چہرے کو روشن کر دیا گیا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو واقعتاً میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سفید تھا اور روشن تھا۔ میں نے پوچھا امام سفیان ثوری سے کیا معاملہ ہے؟ کہا جی کہ کچھ اعمال ایسے تھے جن کی وجہ سے چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے ساتھ اچھائی اور عافیت والا معاملہ فرمایا اور چہرہ بھی نورانی بنا دیا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اللہ نے آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائی، آپ شاعر مشرق کہلائے، آپ حکیم الامت کہلائے، بر صغیر کے لوگوں میں آپ نے جذبہ پیدا کیا، کیا بات ہے؟ کہا جی کہ میں نے گن گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اور اسی کی برکت ہو سکتی ہے جو اللہ کی ذات نے مجھے اتنی بڑی جو ہے رتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی جو کام اللہ کرتے ہیں اس کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔